السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے عدالت کا جانبدارانہ رویہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے عدالت کے اختیارات محدود کیے جائیں، اور خاص کر کے یہ جو بینچ بنائے جاتے ہیں اس کے اختیارات جو ہے ان کے لیے 5 ججز کے اوپر بنایا جائے جو وہ بینچ تشکیل دیں۔ ایک اکیلے آدمی کے اوپر صرف چیف جسٹس کو یہ اختیار نہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا یہ بینچ بنائے۔ تو یہ ابھی اس میں کافی پذیرائی ہوئی ہے، اور سابق جو ہے سپریم کورٹ کے سابق جج وہ بھی اس پہ حکومت کے لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے، عدالت کے اختیارات کو محدود کیا جانا چاہیے۔ بار کونسل کے جو سابق صدور ہیں وہ بھی حکومت کے اس ارادے میں شامل ہیں کہ بالکل عدالت کے جو ہیں وہ اختیارات کو محدود کیا جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب کے لیے۔ انہوں نے ایک تقریر میں ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 19ویں جو ترمیم تھی آئین میں وہ منظور کرنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن یہ غلطی جو ہے اس لیے کی گئی کہ ہمیں دھمکی دی گئی کہ اگر آپ لوگ یہ 19ویں ترمیم کو منظور نہیں کراتے تو پھر 18ویں ترمیم کو ہم اڑا دیں گے۔ تو اب کس نے یہ دھمکی دی، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقتور کون ہے، اور کون حکومت کو یا بلاول بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو کون دھمکی دے سکتا ہے کہ آپ لوگ سب اس کو منظور کرائیں۔ تو اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ اب بات ہیں ذرا عدالت کے اور قانون کے جو ہے دو رویے جو ہوتے ہیں ہو رہے ہیں، دو قوانین، غریبوں کے لیے الگ، امیروں کے لیے الگ، بااثر لوگوں کے لیے الگ اور بے اثر لوگوں کے لیے الگ، اور جناب لاڈلوں کے لیے الگ اور جو پیارے نہیں ہیں ان کے لیے الگ، اس پہ بات کریں گے۔ جناب عمران خان لاڈلا ہے، اس پہ تو کوئی بھی شک کی بات ہے نہیں، وہ بالکل اداروں کا لاڈلا ہے، عدالتوں کا پیارا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان جب فوج کو گالیاں دیتا ہے اور فوج کو کبھی جانور کہتا ہے، کبھی نیوٹرل، کبھی ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ سوری، عمران خان جب اپنے یوٹیوب کے معرفت عدالتوں کے ججوں کے اوپر کی تصویروں کے اوپر لندن میں اپنے یوٹیوب کے معرفت جوتے لگواتے ہیں اور تصویریں وہ وائرل کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ، اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اس وقت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی پکڑ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ لاڈلا ہے، وہ عدالتوں کا پیارا ہے، یا عدالتیں خائف ہیں اس سے، یا اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہ لینے کا آخر تک تا حیات اس کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ اگر ملک کو عمران خان سری لنکا بنانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اگر میری باتیں نہیں مانی گئی تو سری لنکا جیسے حالات پیدا کر دوں گا، کوئی پکڑ نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں، کیونکہ وہ لاڈلا ہے، اس کو کہنے والا کوئی نہیں۔ قاسم سوری اگر آئین شکنی کرے، معاملات کو اٹکا کے رکھا رات کو 12 بجے تک، یہاں تک کہ فوج حرکت میں آ گئی، رات کو عدالتیں کھل گئیں اور اس نے آئین شکنی کی، لیکن اس کی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ اس کا پیارا ہے عمران خان کا، اور عمران خان جس کا پیارا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اب کچھ 2-4 دن پہلے جو رولنگ آئی اس کے خلاف اپلیکیشن لے کے رات کے ٹائم پہ
لاہور رجسٹری میں جب جا رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے یوتھیوں نے عدالت کے دروازے توڑے، عدالت کے دیواریں پھلانگی، اس کے دروازوں کے شیشے توڑے، کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ عمران خان کے بندے ہیں، اور عمران خان جس کا بندہ ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ دو رویے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر دوست محمد مزاری آئینی رولنگ دے تو اس پر فوراً عدالتیں لگ جاتی ہیں، رات کو عدالتیں کھولی جاتی ہیں ان کے، اور سائل جو ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کے پاس اپلیکیشن بھی نہیں ہوتی کہ کیس داخل کریں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بے فکر ہو کے لکھیں یہاں پہ پٹیشن داخل کریں، تو رات کو پٹیشن لگتی ہے۔ دوسرے دن دوست محمد مزاری کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ خود آگے عدالت میں پیش ہوں۔ تو یہ فرق ہے کہ ایک طرف کسی کی پکڑ نہیں ہوتی، اور ایک طرف آپ آئینی اور پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کو آپ طلب کر لیتے ہیں۔ عمران خان کے جو ہے پی ٹی وی پہ حملے کا کیس ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور کبھی امید بھی نہیں ہے کہ وہ آئے گا، وہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ قاسم سوری 3.5 سال تک آخری اپنے 5 سال کی حکومت کا ٹائم ہوتا ہے آئینی، اس میں سے 3.5 سال سے زیادہ وقت اسٹے آرڈر پہ اپنے فرائض انجام دیتا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ قانون صرف مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف استعمال ہوتا ہے، عدالتیں اس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، ان کو کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس 8 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، فیصلہ محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جب باری آتی ہے کہ اب 30 دن کے اندر ہم فیصلہ سنا دیں گے، تو اوپر سے جو ہے عمران خان کے جو پالنے والے، جو اس کو بڑھانے والے، اس کو حکومت دلوانے والے، ان کا حکم آتا ہے کہ نہیں، ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، ابھی تو صرف 8 سال ہوئے ہیں، آپ ابھی صبر کریں، ابھی جو ہے فیصلہ نہ دے، تو وہ فیصلہ ٹل جاتا ہے۔ اتحادی حکومت اور جو حکومت ہے ان کے خلاف کوئی بھی کیس پی ٹی آئی کا ایک معمولی آدمی بھی چلا جائے عدالت میں تو فوراً کیس فائل بھی ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی سے فوراً سے پیشتر اس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا مثال اس آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ان کو 3 ججز کے اوپر مقرر کیے گئے، وہ 3 ججز جو متعصب اور سمجھے جاتے ہیں، نواز شریف کے اینٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کو مقرر کیا گیا، جبکہ تمام 11 ملک کی 11 بڑی سیاسی پارٹیاں مطالبہ کرتی رہی کہ جناب آپ فل بینچ بنائیں، اگر آپ کے پاس فل بینچ بنانے کی ضرورت دقت نہیں تھی تو کم سے کم آپ لارجر بینچ بنا لیتے۔ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے کہ آپ فیصلہ صحیح دیں گے، تو لارجر بینچ ہی بنا لیتے اور اپنے اوپر یہ بدنما داغ نہ آنے دیتے، لیکن عدالت نے ان کی ایک نہیں مانی۔ اس کے علاوہ 6 سابق صدور، انہوں نے بھی حکومت کو کہا کہ جی، یہ عدالت کو کہا کہ جی آپ بنا لیں بینچ، جتنے زیادہ جج ہوں گے اتنا شفاف انصاف ہوگا، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم ہیں، ہم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم اس وقت چیف جسٹس ہے، میں جو چاہوں گا میرے اختیار میں۔ تو ابھی ان کے یہ اختیارات محدود کرنے کے لیے جو قدم اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون، یہ اس کی انتہائی اور اشد ضرورت تھی، اور اللہ کرے کہ اب یہ کامیاب بھی ہو جائے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے علاوہ، اب آتے ہیں ذرا یوتھیوں کی بھی بات کریں۔ پنجاب حکومت جب سے عمران خان کے حصے میں آئی ہے
یعنی حصے میں کیا یہ جب پنجاب حکومت یعنی حمزہ شریف کو ختم کر کے پرویز الہی کو بٹھایا گیا اور یہ جب سے حکومت ان کو دی گئی ہے 2-3 دن سے، تو عمران خان کے جو شیرو ہیں، میرا مطلب شیرو وہ والے نہیں جو گھر میں ہے، اس کے شیرو سے مراد ہے کہ جو وفادار ہیں عمران خان کے، جو وفادار ہیں ان کے لہجے میں اور بڑی تلخی آ گئی ہے. وہ خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ. وہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے. وہ ان کا ایک شیرو فواد چودھری کہتا ہے کہ جناب ہم رانا ثناء اللہ کا پنجاب میں آنے پر پابندی لگا دیں گے. ارے بھائی تم کون ہوتے لگانے والے؟ رانا ثناء اللہ پاکستان کا سپوت ہے، پنجاب میں ہی اس کا گھر ہے، آپ کس طریقے سے لگائیں گے؟ اسلام آباد میں تو اس وقت وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے آفس سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا گھر جہاں ہے پنجاب میں کسی حصے میں بھی آ سکتے ہیں، نہ صرف پنجاب میں، پورے پاکستان میں. آپ کوئی ویزا سسٹم شروع کر رہے ہیں، آپ صوبوں کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے اوپر اس کے اوپر رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ پابندی لگا دیں گے. آپ کی یہ ہمت اور یہ زبان جو آپ اس طریقے سے کہتے ہیں، اس پہ رانا ثناء اللہ کا بھی ریئیکشن آیا. اس نے کہا اگر ایسا سوچا بھی تو نہ صرف میں آپ لوگوں کو سبق سکھاؤں گا، بلکہ میں اپنی حکومت کے معرفت اور ہم حکومت کے طرف سے پورے پنجاب پہ گورنر راج کر دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ گورنر راج ہوگا. پھر اسی بیان کو ہم سہارا لے کے گورنر راج بنا دیں گے کہ آپ وزیر داخلہ یعنی ایک وفاقی حکومت کا اہم شخص کی داخلے پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں تو ہم گورنر راج کر دیں گے. تو دوسرے شہروں کی آنکھ کھلی نیند سے کہ رانا ثناء اللہ کی یہ ہمت کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے. وہ شہرو تھا عثمان ڈار، اس نے فوری ٹویٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے باپ، ابھی زبان دیکھیں جو اس نے استعمال کی ہے ٹویٹر پہ، رانا ثناء اللہ کے باپ کو بھی طاقت ہے تو وہ پنجاب میں گورنر راج لگا کے دکھائے. ارے بھائی تم باپ تک جاتے ہو تو وہ آپ کی ماں تک بھی جا سکتا ہے رانا ثناء اللہ. یہ اس سے ماحول گندا ہوگا. آپ گالی گلوچ کی تعارف تو کروا چکے ہیں، عمران خان کروا چکا ہے. ڈانس، ناچ، گانے اور یہ گندی زبان، یہ اس کا بیج ہے عمران خان نے ڈالا ہوا ہے. لیکن آپ اگر ایک وزیر داخلہ کے سٹنگ وزیر داخلہ کے باپ تک جائیں گے تو وہ لا مولا آپ کے گھروں میں اور آپ کے ماں تک بھی جا سکتا ہے. پھر آپ اس کے لیے کوئی جواز نہیں بنانا اور رونا کرنا نہیں ہے. جناب عمران خان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے کہ جو رویہ عمران خان کا جو طور طریقہ، جو دھونس دھاندلی کا، اس کے اوپر جو ہے اس سے ان حرکتوں سے معلوم ہے کیا ہوا ہے. ہر ادارہ پاکستان کا تباہ ہو گیا. ہر ادارہ، نہ اس نے فوج کو جوڑا، نہ اس نے عدالت کو جوڑا، نہ اس نے نیب کو جوڑا. اب اس فوج میں اس نے تقسیم کرانے کی کوشش کی، فوج کو 2 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی، اس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. وہ تب جب ISI کا معاملہ اٹھا تھا. قمر باجوہ صاحب نے، جنرل جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہوں نے ایک سمری بھیجی کہ DG ISI فی الحال شک ہونا چاہیے، ان کو معاملے کو لٹکا کے رکھا جس سے ان کے اختلافات بڑھے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس معاملے پہ فوج میں بھی گروپ بندی ہو جائے، لیکن فوج جو ہے ڈسپلن کے اوپر ہوتی ہے. فوج کسی ایک شخصی آدمی کی خواہش پہ نہیں چلتی. تو یہ عمران خان کا وہ ارادہ تو ملیا میٹ ہو گیا اور وہ آرمی نے ان کے اس مسئلے پہ تو ان کو تھوڑا چپ کروا دیا. اس کے بعد جناب اب آتے ہیں عمران خان نے نیب کا جو ستیہ ناش کیا. نیب کے چیئرمین ریٹائرڈ جاوید اقبال کو گندی، ننگی اور گندی اس کی بنی ہوئی ویڈیوز
اس کا کریکٹر ہی ایسا تھا کہ وہ اس کی ویڈیوز تھیں اور لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کی گندی ویڈیوز اور دکھا کے اور ننگی ویڈیوز دکھا کے اس کو بلیک میل کیا گیا، فلاں آدمی کو آپ کو جیل میں ڈالنا، فلاں آدمی کے اوپر یہ ریفرنس کرنا، یہاں تک کہ کسی کو بھی نہیں بخشا، ہر آدمی کے اوپر ڈالا۔ صرف ایک مولانا فضل الرحمان تھے، اس کے لیے جب تیاری کی تو مولانا فضل الرحمان نے صرف یہ کہا کہ ڈالے میں نیب میں میرا ریفرنس میں دیکھتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں، میں گھیراؤ کروں گا پشاور۔ وہ سمجھ گئے کہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ، بلا میں پورے لوگوں کے ساتھ میں پشاور کے کور کمانڈر کے گھر پہ میں احتجاج کروں گا۔ اس بات سے پھر یہ ٹل گئے، لیکن اس نے نیب کو بھی متنازع بنا دیا۔ نیب کو اس وقت نہ حکومت، نہ عوام، نہ تاجر کوئی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب یہ نئی اس میں جو ترامیم کر رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا عوام اور تاجر برادری اور جن کے اوپر یہ کیسز بنائے جاتے ہیں وہ تھوڑا سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ تو اس نے یہ چیزیں جو ہے عمران خان نے یہ بھی اس کی بنیاد ہلا کے رکھ دی نیب کی بھی۔ اس کے بعد جناب عمران خان نے ہر جلسے میں عدالتوں کے اوپر، ججوں کے اوپر، بہت سی ججوں کے اوپر گالی گلوچ اور دے کے دھون دھمکی دے کے اپنے فیصلے منواتے رہے، یہاں تک کہ باہر جیسے میں نے بتایا پاکستان سے باہر لندن میں ان کی تصویروں کے اوپر جوتوں کی برسات کرواتے رہے، اور ان کو اتنا انڈر پریشر لے آئے کہ عمران خان کے منہ سے لفظ نکلتا اور عدالت لبیک یا عمران لبیک کر کے فوراً اس کو قبول کر لیتے۔ تو یہ ہمارے جب عدالتیں ڈر جائیں، اب جب ادارے گالی گلوچ اور دھونس سے ڈر جائیں اور عمران کے حق میں ہر چیز کا آمنا صدقنا کر کے قبول کرتے رہیں، تو پھر انصاف کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ ان کو چاہیے کہ اب یہ جو ہے عدالتوں کے اوپر جو ہے ترازو کی جگہ عمران خان کی تصویر لگا دی جائے تو وہ بہتر ہے۔ ابھی عدالتوں کے میں بھی اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ تمام جو سابق صدور ہیں بار ایسوسیشن کے وہ ان کے مخالف ہو گئے ہیں عدالت کے موجودہ چیف جسٹس کے، اور اس کے علاوہ سپنگ جسٹس فائز عیسیٰ وہ بھی بدزن ہو گیا ہے۔ اس نے پاکستان سے باہر ہیں، چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، اور 5 یا 8 اگست کو ان کو واپس آنا ہے۔ تو اس کی غیر موجودگی میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس نے ایک میٹنگ بلائی ہے تاکہ ججز کی جو ہیں ان کو مقرر کیا جا سکے۔ اس نے فوراً خط لکھا ہے وہاں سے کہ بھائی آپ کو کیا اتنی اجلت تھی، جب کیا آپ کو کہا گیا تھا جوڈیشل کاؤنسل کے لیے کہ بھائی چھٹیوں عدالتی چھٹیوں کے بعد یہ کریں، آپ عدالتی چھٹیوں کے دوران اور میری غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ تھوڑا نظر ثانی کریں۔ اور اس نے ایک بہت اختلافی درخواست دی ہے جس سے امیج پہلے ہی گرا ہوا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے عوام کے نظر میں بھی، اب مزید اس کو دھچکا لگا ہے۔ اب حکومت کے پاس جو ہے آخر میں یہ بتاتے چلے آپ، حکومت کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ بالکل ڈٹ کے مقابلہ کریں عمران خان سے، اور اس کے لیے جو ہے میں جو یہ جس چیز کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پارٹی کے لیڈر نواز شریف نے بھی لندن میں بات محسوس کی ہے، اور میرے اطلاع کے موجب بالکل ایک مصدقہ خبر سمجھ لیں، نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو، دونوں باپ بیٹوں کو پارٹی قیادت سے ہٹا دیا جائے، اور پارٹی کی قیادت جو جارحانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں مریم نواز، اس کے حوالے کی جائے، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہیں۔
اور یہ حمزہ شریف والے اور یہ اس امید میں نظریں جما کے بیٹھے ہیں کہ شاید نیوٹرل آج ہماری سپورٹ کر دیں، شاید آج ہماری مدد کر دیں. تو یہ جو ہے نا مصالحت اور مفاہمت والی پالیسی کو ختم کرتے ہوئے نواز شریف نے پورا جو ہے مسلم لیگ کی نون کی قیادت مریم نواز کے حوالے کرنے کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں آپ سنیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ مقرر کر دیا جائے گا. اب مسلم لیگ کے جاوید لطیف صاحب ہیں، بڑے بے باک اور صاف ستھرے اور نفیس انسان ہیں. اس نے کل میڈیا پہ آ کے اعلان کیا ہے اور اپنی حکومت کو وارننگ دی ہے. یعنی دیکھیں مسلم لیگ کو نون کا بندہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہی وارننگ دے رہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر، 1 ہفتے کا میں ٹائم دے رہا ہوں، 1 ہفتے کے اندر جو نواز شریف کے اوپر جس طریقے سے کیس بنے تھے وہ اگر نہ ہٹائے گئے، اس کے لیے کوئی بات چیت نہیں کی گئی اور اس کے لیے اس کا آنا ممکن نہیں بنایا گیا، تو پھر 1 ہفتے کے بعد نواز شریف ہر صورت میں آئے گا اور آگے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالے گا. تو جو بھی ہوتا ہے بعد میں جیل میں بھیج دیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو یا عدالتوں سے اس سے کو فیس کرنا پڑے، لیکن خالد لطیف کی باتوں میں جو ہے وزن ہوتا ہے اور مصدق بات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1 ہفتہ ہم انتظار کریں گے. حکومت نے اگر نواز شریف کے آنے کے لیے کوئی راہ ہموار نہ کی تو نواز شریف ہر صورت میں آئیں گے. یہ خبر جو ہے عمران کے لیے سیاسی موت کے برابر ہوگی. اگر وہ آ جاتے ہیں تو پنجاب عمران خان کو دھتکار دے گا اور KP کے تک محدود کر دے گا. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم تو صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں اور آپ تک خبریں پہنچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی میں جو ہے جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں امن رہے، ملک کی سلامتی صحیح رہے، ملک کے ادارے طاقتور ہوں. ہم ملک کے اداروں کی دنیا میں جو گر گئی ہے عزت اور اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا وہ بحال ہو. تو اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی پاکستانی قوم کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان نے فی الحال جو ہے ملک کو معاشی طور پہ دیوالیہ کر کے چھوڑا، اداروں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا، جس میں نیب اور عدالتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. جن دوستوں نے میرا YouTube چینل سیاسی بازیگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے پھر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.